وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو حضرت بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اس پیارے شہر کو آپ نے برکت عطا فرمائی اپنے آنے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ کی الحمدللہ یوٹیوب پر بیانات سے مستفیض ہوتا رہتا ہوں اور دیگر عوام بھی مستفیض ہوتی رہتی ہوگی۔ تو حضور سوال یہی ہے، ایک تو میں یہ واقعہ بتاؤں کہ جو آپ کے بیان کے دوران سوالات آ رہے تھے، آپ ماشاءاللہ خود ہی اس کو سمجھ کر آپ خود ہی اس کے جوابات دے رہے تھے۔ تو اب جو سوال میں نے تیار کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یوٹیوب جب ہم کھولتے ہیں اور کوئی بھی ٹاپک سرچ کرتے ہیں تو ہر قسم کا آدمی آ کر بیان کر رہا ہوتا ہے، بظاہر باشرح ہوتا ہے۔ تو اب ہم عوامی سطح پر یہ کس طرح جانچیں کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح العقیدہ بات ہے کہ نہیں؟ وہ مدلل بات بسا اوقات وہی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل تو دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے کہ پتہ چلے کہ وہ شخص صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، اور کن کے بیانات سننے چاہیے، کن کے نہیں سننے چاہیے، کن کی ویڈیوز دیکھنی چاہیے نہیں دیکھنی چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بالکل، بہت اچھا سوال ہے اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں یہ نہایت پرفتن دور ہے، اور اس پرفتن دور میں وہ بندہ جس کو دین کے بنیادی علوم سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں، محض اردو کی چند کتابیں پڑھ کے، لوگ جن کو کتابوں کے نام صحیح لینے نہیں آتے، جن کو عربی کی ایک سطر پڑھنی نہیں آتی، وہ اپنے یوٹیوب چینل بنا کے لوگوں کو درس قرآن دے رہے ہیں، لوگوں کو درس حدیث دے رہے ہیں۔ اور ایک طرف ان کی دوگلا پالیسی دیکھیں، ان کے متضاد رویے دیکھیں، یہی طبقہ جو اہل سنت کا مخالف اور دشمن ہے، ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن بڑا آسان ہے، ہر بندہ خود پڑھے، خود سمجھے، خود عمل کرے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی ریسرچر اور کسی محقق کے پاس کوئی جانے کی ضرورت نہیں، بڑا آسان ہے دین، بس خود پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اور دوسری طرف یہی لوگ درس قرآن کی نشستیں کر رہے ہوتے ہیں، اکیڈمیوں میں آ کے، سکولوں میں، کالجوں میں، یہ جی فلان لیکچرر اور فلان جو ہے وہ دانشور صاحب، سکالر صاحب درس قرآن دینے کے لیے آ رہے ہیں، درس حدیث دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ بھائی جب قرآن اتنا آسان ہے تو تمہیں کیا حق ہے کہ تم درس قرآن دینے کے لیے آؤ؟ بندہ قرآن پاک خود پڑھے اور ترجمہ لے کے اور بیٹھ جائے اور خود سمجھے، عمل کرے، تم درس قرآن کیوں دے رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے آ رہے ہو۔ توجہ کرے ذرا، تم لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آ رہے ہو، تو یہ تو ہمارا مقدمہ ثابت ہو گیا نا کہ قرآن کو سمجھانے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اندر، دین کے اندر اپنی من مانی اور اپنی رائے کو دخل دیا ہے، یہ فرقے اور گمراہیاں ان لوگوں نے کھڑی کی ہیں۔ ہمارا تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا یہ طریقہ اور یہ ہمارا منہج ہے کہ ہم قرآن کی تشریح حدیث سے اور حدیث کی تشریح امت کے اماموں سے لیتے ہیں، امت کے اماموں سے لیتے ہیں۔ اور یہ جو طبقہ ہے یہ امت کے اماموں کا سرے سے منکر ہے اور قرآن و حدیث میں اپنا لقمہ ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو خیر کی بات کر کے شر ان کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فقط کسی کا قرآن کا نام لے کے، حدیث کا نام لے کے دعویٰ کر دینے سے اس کے پیچھے نہیں لگ جانا، بلکہ جو سب سے بڑا پہلا فرقہ گمراہ امت کے اندر نکلا ہے نا، ان کی تو حضور نے باقاعدہ نشانیاں بیان کی ہیں۔ اول بدعۃ حدثت فی الاسلام بدعۃ الخوارج والشیعہ، ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلی اسلام میں جو بدعت جاری ہوئی ہے نا وہ خوارج کی بدعت ہے، خارجی۔ اور یہ خارجی وہ ٹولہ تھا کہ صحیح بخاری کے اندر 6930، 31، 32، 33، 34 اور صحیح مسلم کے اندر 2449 سے لے کر 50، 60، 70، 72 تک 20 سے زیادہ حدیث ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامت اور نشانی بیان کی ہے، ان خوارج کی، کہ اے صحابہ جب یہ نکلیں گے تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے، حقیر جانو گے، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے۔ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ
لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. یقولون من قول خیر البریہ، وہ حدیثیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے. لیست قراتکم الی قراتہم شیئا، تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا، وہ اتنا قرآن پڑھیں گے. لیکن فرمایا یمرقون من الدین مروقا سہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا. تو صرف قرآن و حدیث کا دعویٰ وہ کریں اور وہ قرآن کے اندر مانوی اور حدیث کے اندر مانوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کی بات سننے کی ہرگز اجازت نہیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ گمراہ فرقہ اور ان کے لیٹسٹ ایڈیشن بھی آج ہمارے سامنے موجود ہیں. انہی خوارج کے لیٹسٹ ایڈیشن موجود ہیں جو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں لیکن وہی تعریف مانوی کر کے اور اپنے دجل اور اپنی کذب بیانی اور دھوکہ دہی سے کام لے کے لوگوں کی متاع ایمان کو لوٹ رہے ہیں. تو اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کا بہترین جو حل ہے وہ یہ ہے کہ کسی بد عقیدہ کی بات نہیں سنی، کسی بد عقیدہ کی بات سننی نہیں ہے. یہ آخری جو ہے وہ سبق اور درس ہے. لہذا جو ہے وہ یوٹیوب فیس بک کھول کے شروع نہ کر لیا کریں، اپنے علماء اہل سنت جو ہے محقق قسم کے علماء ان کی تقریریں سنیں، ان کے بیانات سنیں تاکہ ایمان اور عقیدے کو بچایا جا سکے.